بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ارشاد آفیشل۔ آج ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے وفاقی حکومت نے بجٹ 2022 پیش کیا ہے۔ آج ہم اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے۔ تو اگر ہم اس بجٹ کا شروع کریں اور اس کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بجٹ میں وہ کون سی دو خوشخبریاں ہیں جو عوام کو دی گئی اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے خلاف جاری ہیں، جو عوام کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ تو اگر ہم شروع کریں بجٹ سے، تو اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کل اس کا حجم ہے 9502 ارب روپیہ۔ 9502 ارب روپے کا حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اور یہ خسارے کا بجٹ ہے۔ اس میں جو خسارہ ہے وہ ہے 4598 ارب روپیہ خسارہ ہے۔ ٹوٹل 9502 ارب کا بجٹ ہے اور اس میں خسارہ ہے 4598 ارب روپیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4598 ارب روپے کا جو خسارہ ہے یہ ایک دفعہ پھر بینکوں سے سود لے کے، سودی قرض لے کے یہ پورا کیا جائے گا۔ اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے بخوبی کہ جب یہ بینکوں سے سودی قرض لیا جائے گا تو ہمارے اوپر قرض اور سود اور بڑھتا چلا جائے گا اس خسارے کو کور کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ٹوٹل 9502 ارب روپے کا بجٹ ہے اور اس میں سے جو ہم نے قرض لیے ہوئے اس کی جو سود کی ادائیگی کریں گے وہ ہے 3950 ارب روپیہ۔ 3950 ارب روپیہ سیدھا ہم نے قرض جو سود ہم نے دینا ہے وہ واپس کر دینا ہے، اور 3950 ارب روپیہ یہ ہمارے پورے بجٹ کا 41% بنتا ہے۔ اب خود سوچیں کسی ملک کے ٹوٹل بجٹ کا اگر 41% سود کی ادائیگی میں جا رہا ہو تو وہ ملک کیسے آگے بڑھے گا۔ اچھا جی، 41% تو ہمارا سود کی ادائیگی میں چلا گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو سب سے زیادہ بجٹ جا رہا ہے وہ دفاع میں جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ 1523 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ 1523 ارب روپیہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ ٹوٹل بجٹ کا 18% بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا 41% چلا گیا سود کی ادائیگی میں، 18% چلا گیا دفاع میں، یہ ٹوٹل ہو گیا 59%۔ کسی ملک کے 59% جو بجٹ اگر آپ کا دفاع اور سود کی ادائیگی میں نکل گیا تو آپ کا پیچھے ٹوٹل بچا ہی کتنا، 41%۔ اب 41% سے کسی ملک نے کیا ترقی کرنی ہے۔ تب ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اس بجٹ میں نہ ہی تعلیم کے لیے کچھ رکھا گیا، نہ ہی صحت کے لیے رکھا گیا۔ حالانکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر کسی ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اسے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تعلیم پہ کرنی پڑتی ہے، اسے صحت پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آگے میں آپ کو اگر بتاتا چلوں تو اس دفعہ جو بالواسطہ ٹیکسز ہیں ان میں 21% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 21% بالواسطہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب عوام کے لیے ایک اور بڑا ظلم و ستم کی ایک داستان رقم ہونے والی ہے، جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اس کے لیے 21% بالواسطہ ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم، پچھلے دنوں پیٹرول کی پرائسز 60 روپے پر لیٹر بڑھا دی، 210 تک آلریڈی پیٹرول پہنچ چکا، اور یہ بجٹ یہ کہتا ہے، جس کے بارے میں وفاقی حکومت نے بات نہیں کی لیکن اس بجٹ میں موجود ہے، کہ انہوں نے 750 ارب روپیہ پیٹرول لیوی کی صورت میں جمع کرنا ہے۔ 750 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 30 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت اور بڑھانی ہے۔ جب 30 روپے پر لیٹر یہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو یہ جا کے 750 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی صورت میں حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک اور بہت بڑا عوام کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اچھا جی، وفاقی حکومت نے جو اپنی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے 550 ارب روپیہ رکھے ہیں، 550 ارب روپیہ، جس ملک میں ایک آپ کا 59% بجٹ صرف دفاع اور قرضوں کی ادائیگی، سود کی ادائیگی میں جا رہا ہو، وہاں حکومت کے انتظام میں 550 ارب روپیہ رکھنا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 808 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔
یعنی پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 808 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، جو کہ بہت ناکافی ہے۔ یقیناً یہ ایک سودی بجٹ ہے، خسارے کا بجٹ ہے، اور اس میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، صرف 2 پوائنٹس کے علاوہ۔ وہ میں 2 پوائنٹس آپ کو بتانا چلوں کہ جہاں پہ کچھ ریلیف عوام کو ملے گا، وہ بھی عوام کو نہیں بلکہ سیلریڈ طبقے کو ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا گیا، یعنی 15% اضافہ۔ ظاہر ہے مہنگائی کی شرح اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو 35-40% بھی اگر تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا تو وہ کم تھا، لیکن پھر بھی 15% اضافے سے جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کی ہے حکومت نے کہ سولر کی طرف جانے کے لیے لوگوں کو موٹیویشن کے لیے ان پہ جو بلا وجہ کے ٹیکسز تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ سولر انرجی کی طرف جائیں گے تو ہماری یہ جو آج انرجی کا کرائسس ہے اس ملک میں، الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے، یہ کم ہو جائے گا۔ ہمیں ایک تو یہ ہوگا کہ ہم سولر انرجی کی طرف جائیں گے تو ہمیں اپنی مفت بجلی ملے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ حکومت کو پیٹرول وغیرہ کم خریدنا پڑے گا بجلی بنانے کے لیے، اور پھر ایک اور جو ہماری ماحولیاتی آلودگی ہے، جو پیٹرول کو برن کر کے اور پھر بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا جو حکومت نے سولر کی چیزوں میں کمی کی ہے، اور اس طرف لوگوں کو ایک موٹیویشن دی ہے کہ آپ لوگ سولر انرجی کی طرف جائیں۔ یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انکم ٹیکس تھا اس میں اس کی لمٹ بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے جو سالانہ 6 لاکھ روپیہ بندہ کماتا تھا اس پہ ٹیکس لاگو ہو جاتا تھا، اب حکومت نے 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو منتھلی 1 لاکھ روپیہ بندہ کماتا ہے اب اسے ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، جو 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے، یا جو 1 لاکھ سے یعنی 12 لاکھ سے 24 لاکھ کے درمیان ایک سال میں کما رہا ہے، اس کی بھی ٹیکس کی رینج تھوڑی کم کر دی ہے، ٹیکس کی رینج تھوڑی سی کم کر دی گئی ہے، اور اس سے بھی ایک جو سیلریڈ طبقہ جو بہت زیادہ مہنگائی میں پس چکا تھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ یقیناً اسے ریلیف ملے گا۔ تو میں نے اوورآل یہ آپ کے اس پورے بجٹ کی پکچر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یقین جانیے یہ 1-2 چیزیں جو چھوٹی موٹی عوام کو فائدہ دینے کے لیے، اس کے علاوہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک سودی بجٹ ہے، اور جب تک ہم سودی بجٹ سود پہ ہم اپنے معاملات چلاتے رہیں گے، یہ ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ پیچھے چلا جائے گا، اور یہ خسارے پورے کرنے کے لیے جب سودی قرض لیتے جائیں گے وہ سود اور بڑھتا چلا جائے گا، خسارہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں یہ بجٹ پیش کرنے کے لیے پورا کا پورا خسارہ ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ حل یہی ہے کہ ہم اس سودی بجٹ سے نجات دلائیں۔ جب تک سودی بجٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ سود کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں انتظار کروں گا آپ کی رائے کا، آپ اپنی رائے کمنٹس میں دیجئے، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہم آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قیمتی رائے کو ہم اپنی ویڈیو کا بھی حصہ بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔